یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو قبول عطا و دعوت اسلامی کو قبول اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگین۔ مدنی مذاکرہ، بے حد نایاب مدنی پھولوں کا حسین گلدستہ۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، مبلغ دعوت اسلامی اسلام آباد پاکستان میں۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، عشر کی وصولی جاری، دعوت اسلامی کی نیک نامی کسانوں میں۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی مذاکرے میں وہ انمول اور نایاب مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں جن کے لیے کتابوں کی لائبریریز کھنگال لی جائیں تو شاید ہی ملیں۔ جیسا کہ باپا جان نے مدنی مذاکرے میں بھی بہار شریعت کے حوالے سے بتایا، علماء کرام سے رہنمائی لی جائے اس کتاب میں شامل مسائل کو سیکھنے کے لیے۔ کتابوں اور تجربات کا نچوڑ گویا مدنی مذاکرہ ہے۔ جھلکیاں دیکھیے۔ سبحان اللہ، برکاتی کابینات یعنی بلوچستان میں 26 مقامات، امجدی کابینات حیدرآباد اور اطراف کے اضلاع میں 21 مقامات، جنیدی کابینات یعنی سکھر اور اس کے اطراف کے اضلاع میں 25 مقامات، سیرانی کابینات یعنی رحیم یار خان بہاولپور اور اس کے اطراف کے اضلاع میں 18 مقامات، اور سہروردی کابینات یعنی ملتان اور اس کے اطراف کے اضلاع میں 59 مقامات، چشتی کابینات یعنی سردار آباد، فیصل آباد اور اکاڑا وغیرہ اضلاع میں 75 مقامات، غزالی کابینات یعنی گلزار طیبہ، سرگودا، میاں والی وغیرہ اضلاع میں 55 مقامات، حجویری کابینات میں تقریباً 122 مقامات یعنی مرکز الاولیاء، قصور اور شیخوپورہ کے اضلاع میں، صدیقی کابینات میں 72 مقامات یعنی حافظ آباد، گجرانوالہ، گجرات، زیاکوٹ وغیرہ، مہروی کابینات اسلام آباد، پنڈی اور اطراف کے اضلاع میں 39 مقامات، محمدی کابینات یعنی کشمیر میں 32 مقامات، جیلانی کابینات یعنی خیبر پختونخوا میں 13 مقامات، اصحابی کابینات ضلع ٹھٹھہ، سجاول وغیرہ میں 10 مقامات۔ یہ کم و بیش 650 مقامات پر اسلامی بھائی اجتماعی طور پر جمع ہو کر آج مدنی مذاکرے میں شامل ہیں۔ یہ کینیا والے ہیں، یہ ساؤتھ افریقہ جیسے اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ پیارے باپا جان، حجامہ کیا ہے؟ کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ حجامہ کو انگلش میں کپنگ تھراپی کہتے ہیں، اور پچنے لگانا یہ اردو میں، اور یہ ہزاروں سال پرانا ایک طریقہ علاج ہے، اور دنیا کے کئی ممالک میں یہ رائج ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سر میں فسد لینے میں 7 بیماریوں سے شفا ہے: سر درد، جنون یعنی پاگل پن، جذام برس، زیادہ نیند، داڑھ کا درد، آنکھ تلے اندھیرا ہو جانا۔ مگر یہ فوائد جب ہیں جب ضرورتاً و صحیح وقت میں فسد لے، اس لیے فسد کسی قابل طبیب کی رائے سے لینا چاہیے۔
ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ مدینے کے ٹکٹ کی قرآن اندازی ہو رہی ہے، دھڑکتے دلوں سے ساؤتھ افریقہ والے دیوانے سنیں۔ نمبر 1 عبد الغفار ولد رفیق بغدادی، نمبر 2 عبد الغنی کے فرزند ابن عبد الغنی انوار الحق محمد بشیر، نمبر 4 عبد النعیم الحق۔ اچھا باب المدینہ والے عاشق رسول کا نام غلام مرتضی اتاری بن وارث علی بلوچ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا یہاں آ کے، اور بہت چیزیں سیکھنے کو ملی، جیسے کہ روزمرہ کے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں لیکن ان کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا۔ مجھے مدنی مذاکرہ سننے کا بہت شوق ہے۔ ماشاءاللہ باپا کا مدنی مذاکرہ سنا، اس میں ہاتھوں ہاتھ جو ہے نا 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت کریے کل انشاءاللہ۔ آج میں نے شرکت کری مدنی مذاکرے میں، اور باپا کا جو بیان سنا الحمدللہ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ مدنی مذاکرے میں شرکت کی، بہت معلومات حاصل ہوئی۔ یقین جانیے وہ مسائل سیکھنے کو ملے کہ جو انسان کتابوں میں ڈھونڈ کر بھی نہیں سیکھ سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں جو سوالات چل رہے ہوتے ہیں کتابوں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، لیکن الحمدللہ یہاں بہت معلومات ملتی ہے۔ جتنے اسلامی بھائی ہیں سب تقریباً جو ہیں وہ مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شرکت کیا کریں، اور اس سے بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، مسائل حل ہوتے ہیں لوگوں کے، اور روحانی بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ بھی جو ہے نا مدنی مذاکرات میں شامل ہوئیں اور مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور خوب جو ہے نا مدنی کام کریں۔ اور میں نیت کرتا ہوں کہ 12 دن کے قافلے میں شرکت کرتا ہوں، داڑھی رکھنے کی اور امامہ سجانے کی نیت کرتا ہوں۔ تمام اسلامی بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کیا کریں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے گزشتہ دنوں گلزار طیبہ پنجاب پاکستان میں پاک غزالی کابینات اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ مختصراً جھلکیاں آپ بھی دیکھیے۔ جو خوش نصیب فیضان سنت سے درس دیں گے اس کے لیے کیا کیا فضائل ہیں، سبحان اللہ۔ کچھ آپ کی حرص کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی نیکیوں کا حریص کر دے، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا۔ نیکی کی دعوت میں امیر اہل سنت نے اس روایت کو، اس فضیلت کو نقل کیا ہے مکاشفت القلوب کے حوالے سے۔ ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا ہے۔ یہ روایت بیان ہوئی۔ اب سنیے امیر اہل سنت کیا فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے تو ایک کلمے، ایک بات کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے۔ فرض کیجیے، کون کہہ رہے ہیں یہ؟ امیر اہل سنت، جن کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فرض کیجیے آپ نے کسی دن مسجد میں صرف ایک اسلامی بھائی کے سامنے فیضان سنت سے درس دیا، اس میں 2 صفحات پڑھ کر سنائے۔ درس کتنے ٹائم کا ہوتا ہے؟ 7 منٹ۔ کتنے منٹ؟ اس میں 2 صفحات پڑھ کر سنائے۔ اب اگر ان میں 20 باتیں نیکی اور بھلائی کی بیان ہوئی تو درس سننے والا وہ اسلامی بھائی ان پر عمل کرے یا نہ کرے، آپ کے نام اعمال میں انشاءاللہ عز و جل 20 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور اگر آپ سے درس سن کر اس اسلامی بھائی نے عمل کرنا شروع کر دیا تو وہ جب تک عمل کرتا رہے گا آپ کو برابر اس عمل کرنے والے جتنا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر اس نے آپ کے درس سے سیکھی ہوئی کوئی سنت اور کسی اور تک پہنچائی
اس کا ثواب اس پہنچانے والے کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی. اس طرح انشاءاللہ عز و جل آپ کا ثواب بڑھتا ہی چلا جائے گا. نیکی کی دعوت کا آخرت میں ملنے والا ثواب بندہ اگر دنیا ہی میں دیکھ لے تو کوئی لمحہ بیکار نہ جانے دے, ہر وقت ہی نیکی کی دعوت میں دھومیں مچاتا رہے. اسلام آباد پاکستان پہنچے مبلغ دعوت اسلامی, جہاں آپ کی سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت ہوئی. مدنی پھولوں سے نوازا شرکاء کو, مناظر پیش خدمت ہیں. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ, تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ, تیرے چاہنے والوں کی خیر. آفتوں کا رخ بدل دے, آفتوں کا رخ بدل دے, اور بلائیں ان سے پھیر یا رسول اللہ, تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ, تیرے چاہنے والوں کی خیر. گزشتہ دنوں اراکین شورا جو یورپ کے مختلف علاقوں میں نیکی کی دعوت کا پیام عام کرنے کی سعی فرما رہے تھے, گریس یونان میں اراکین شورا کے مدنی کاموں کے کچھ مناظر آپ بھی دیکھیے, اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا عزم مبارک بھی ہاتھوں ہاتھ فرما لیجئے. امام جعفر صادق مراز اہل یقین, امام جعفر صادق مراز اہل یقین. سلوک و عشق کی منزل, سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگین. امام جعفر صادق مراز اہل یقین, امام جعفر صادق مراز اہل یقین. امیر بز میں شریعت مرید شاہ نجف, امیر بز میں شریعت مرید شاہ نجف. شعاع میں گھیرے رسالت, شعاع میں گھیرے رسالت, متاع علم و یقین. امام جعفر صادق مراز اہل یقین, امام جعفر صادق مراز اہل یقین. سلوک و عشق کی منزل, سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگین. امام جعفر صادق مراز اہل یقین, امام جعفر صادق مراز اہل یقین. سفیر منزل اسرا کے رازدار ہیں وہ, سفیر منزل اسرا کے رازدار ہیں وہ. آیا ہے ان پہ رموز, آیا ہے ان پہ رموز سواد عرش بری. امام جعفر صادق مراز اہل یقین. مدنی چینل کے ناظرین, مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. آئیے یورپ کے سفر کے حوالے سے ان سے کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاج صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. حاج صاحب یورپ کا سفر آپ نے کیا, نیکی کی دعوت کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے ذریعے مدنی خبروں میں وقتاً فوقتاً ہمیں پیش کرنے کی سعادت بھی ملی. مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے یورپ کے سفر کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے, اور یورپ میں 30 دن کے اعتکاف کی کیا تیاریاں ہیں یہ بھی ارشاد فرمائیے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی دنیا بھر میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ نے جس مقدس مشن کا آغاز فرمایا آج سے 33 سال پہلے, اسی مقدس مشن کو دعوت اسلامی دنیا بھر میں عام کر رہی ہے الحمدللہ. ابھی اسی دعوت اسلامی کے حوالے سے سفر رہا یو کے کا, یورپ کا. الحمدللہ عز و جل
وہاں کے اسلامی بھائی 30 دن کے اعتکاف کے حوالے سے تیاریاں کر رہے ہیں الحمدللہ۔ انگلینڈ جو ہے ہمارا UK جسے ہم کہتے ہیں، انگلینڈ ایک ملک ہے، ویلز الگ ہے، آئرلینڈ الگ ہے، اسکاٹ لینڈ الگ ہے، تو ان میں 4 کابینات ہیں دعوت اسلامی کی، اور اس وقت الحمدللہ کم و بیش 100 کے قریب اراکین کابینہ ہیں ان میں ماشاء اللہ۔ ہر رکن کابینہ کے ذمے الحمدللہ ہر ایک کے ذمے 12 اسلامی بھائی کا ہدف طے شدہ ہے کہ وہ 30 دن کے اسلامی بھائی اعتکاف کے لیے باب المدینہ کے لیے تیار کریں گے انشاءاللہ، اور وہاں جذبہ پایا جاتا ہے الحمدللہ۔ کئی اسلامی بھائیوں نے ٹکٹیں بھی کروا لی ہیں ماشاء اللہ۔ یہ تو تھا انگلینڈ کے حوالے سے۔ جرمنی میں، فرانس میں، ہالینڈ میں الحمدللہ، ناروے، سویڈن، ڈنمارک، اسپین، گریس، ترکی، الحمدللہ اسلامی بھائیوں میں 30 دن کے اعتکاف کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں، اور کئی اسلامی بھائی یورپ کے ممالک سے بھی الحمدللہ اپنی ٹکٹیں بک کر چکے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ترکی میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ، جب علی حوجہ، یہ ملاقات ہوئی تھی ان سے، اور ماشاءاللہ یہ بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے ہیں، امیر سنت سے بڑی محبت کرتے ہیں، انہوں نے بھی نیت کا اظہار کیا انشاءاللہ۔ یہ رمضان میں تھی، رمضان سے کچھ دن پہلے بات ہوئی ہے ان سے، یہ انشاءاللہ عز و جل پاکستان آئیں گے اور شیخ طریقت امیر سنت کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاج صاحب بہت بہت شکریہ، دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان شریف کے 30 دن اعتکاف کی تیاریاں یورپ اور UK میں بھی جاری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، اس میں اعتکاف کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ عشر و اطراف گاؤں کی مجلس کی کوششیں جاری ہیں۔ کسان اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت کے ساتھ انہیں عشر کی ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے۔ منڈی بہاؤالدین اور جہلم پنجاب پاکستان کی جانب بڑھتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو ایک اچھوتی مدنی خبر۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ تمام کاشتکار اسلامی بھائیوں نے آگے جائے کہ اے اپنی فصل جوئی کٹی جائے اسے وقت اشارہ ادا کرو۔ سنت کی بہار آئی صحرائے مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی صحرائے مدینہ میں، صحرائے مدینہ میں، صحرائے مدینہ میں، داڑھی ہے امام ہے، زلفوں کی بہاریں ہیں، داڑھی ہے امام ہے، زلفوں کی بہاریں ہیں، فیشن کو حیا آئی صحرائے مدینہ میں۔ شر زکات جڑی ہے انہاں نوں دینا چاہیے، یہ ساڈا فرض بندا ہے۔ ویسے انہاں تے بہت خوش ہاں، اسی اگے بھی انہاں نوں شر دیندے ہاں، لیکن اس دفعہ بھی اپوں بھی دساں، لیکن دوسرے اسلامی بھائیاں کولوں بھی لے کے دین دی کوشش کرساں۔ اور ہم کافی عرصے سے ضابطۂ اسلامی کو شر دے رہے ہیں، یہ ہماری تنظیم ہے۔ لیسوتھو کے شہر موپوٹسو میں ہونے والے تاجر مدنی حلقے کی طرف چلتے ہیں، جہاں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھولوں کے ذریعے مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔
مدنی قافلے سے جڑی ایک مدنی خبر پیش خدمت ہے۔ نگران پاک اجمیری کابینہ کے دوران مدنی قافلہ مختلف مدنی کام دیکھنے چلتے ہیں چکوال، پنجاب، پاکستان۔ سنت کی بہار آئی صحرائے مدینہ میں، سنت کی بہار آئی صحرائے مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی صحرائے مدینہ میں۔ مدنی قافلہ کے تحت کورسز کروانے والے اسلامی بھائیوں یعنی معلمین کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ اسلام آباد پاکستان میں کورسز کے پاکستان سطح کے اسلامی بھائی نے، آپ بھی دیکھیے۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی کام دنیا بھر میں الحمدللہ زور و شور سے ہو رہے ہیں، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی مقصد کو لے کر عاشقان رسول دنیا بھر میں مدنی کاموں کو بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں، آگے کی طرف بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ترقی پر لے جانے اور اسلامی بھائیوں کی تربیت کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ 63 روزہ مدنی تربیتی کورس انتہائی ضروری ہے۔ اور آج ہم یہاں فیضان مدینہ اسلام آباد میں جمع ہیں اور معلم تربیتی کورس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ عاشقان رسول مختلف کابینات سے تشریف لائے ہوئے ہیں تاکہ تربیت حاصل کر کے دنیا بھر میں معلم تربیتی کورس کا سلسلہ مزید بڑھایا جا سکے، اور اس سلسلے میں الحمدللہ عاشقان رسول جو تشریف لائے ہیں ان کے قراءت ٹیسٹ، نماز کے مسائل ٹیسٹ اور مدنی کاموں کو کرنے کا جو ان کا انداز ہے اس کی بھی تربیت ہوتی ہے، اور پھر یہاں سے آگے بڑھ کر انشاءاللہ مختلف کابینات میں ہونے والے تربیتی کورسز میں یہ عاشقان رسول انشاءاللہ جو سلیکٹ ہوں گے، جن کو مجلس انشاءاللہ اوکے کرے گی، وہ اسلامی بھائی جو ہے وہ تربیتی کورسز بھی کرائیں گے، اور اس طرح سے اسلامی بھائیوں کو مدنی کام سکھانے، نمازیں درست کرنے، ان کو قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دلانے، اور ساتھ ہی ساتھ ان قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دلانے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو مدنی کام کروانے کا بھی خوب ذہن دیا جائے گا، تاکہ ہر طرف ہر ایک مسلمان امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، سیٹ ہو، نوکر ہو، کسی بھی دنیا کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ آ کر دین اسلام سیکھے، اور ہمارے عاشقان رسول، ہمارے معلمین ان کو جو ہے وہ دین اسلام سکھائیں۔ اس سلسلے میں بہترین ذریعہ الحمدللہ 63 روزہ مدنی تربیتی کورس ہے، تو یہاں سے انشاءاللہ یہ عاشقان رسول تربیت لے کر اپنا ذہن بنا کر جب جائیں گے، ان کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ڈھیر بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاحی کوشش کا ہمیں جذبہ نصیب فرمائے۔ حافظ آباد، پنجاب، پاکستان میں مجلس عشر و اطراف گاؤں کے تحت سنتوں بھرے اجتماع میں نگران کابینہ نے بیان فرمایا۔ آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس شعبے کی ایک اور مدنی خبر کہ ہمارے ملک کی 60% آبادی انہی اطراف میں رہائش پذیر ہے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ گلوریا نیپال چلتے ہیں، جہاں نگرانی کابینہ کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت ہوئی۔ سنتوں بھرے اجتماع میں آپ نے بیان فرمایا، مدنی پھولوں سے نوازا۔ آپ کو بھی ملک جبال یعنی پہاڑوں کے ملک میں دعوت اسلامی کا مدنی کام دکھاتے ہیں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی
اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ 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 ہے۔ مجلس دارالمدینہ کے اساتذہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع فیضان عطار مسجد پیر کالونی باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھولوں سے نوازا، آپ بھی دیکھیے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ گزشتہ دنوں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مبارک سفر ساؤتھ افریقہ کی ظاہر برکات دیکھیے۔ الحمدللہ تاجران اور دیگر اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو قبول عام، عطا و دعوت اسلامی کو قبول عام، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا